مسیح کے قادر جلالی اور فتح منا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ سب کو دتوت ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو میرے بہن یا بھائی یہ کلام سن رہے ہیں یا یہ پیغام سن رہے ہیں ان پر خدا کی سلامتی ہو۔ تو میرے عزیزوں، آج کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنے اظہار خیالات جو کہ میرے دل میں بہت دیر سے بات ہے۔ تقریباً یہ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی کہ مسیحیت یعنی کہ جو دنیا کی نظر میں ایک مذہب ہے اس کو بیان کیا جائے۔ تو آج مسیحیت کے بارے میں کچھ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے دل میں کچھ سوالات ہیں کہ جو میں اپنے طور سے جتنی خدا نے مجھے عقل و دانائی دی ہے میں بیان کروں گا۔ آپ بھی اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور کمنٹس میں بیان کریں۔ میرے عزیزوں، کلام خدا کے مطابق آج ہم دیکھیں گے کہ مسیحیت ہے کیا۔ کیا مسیحیت ایک مذہب ہے؟ Is Christianity a religion؟ کیا مسیحیت ایک مذہب ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کی نظر میں تو مذہب ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت، بدھ مت، جین مت، بہت سے مذاہب ہیں دنیا میں۔ کیا مسیحیت ایک مذہب ہے؟ مسیحیت کلام خدا کے مطابق دیکھا جائے تو ایک رشتہ ہے۔ ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں مسیحیت ایک مذہب ہے ہی نہیں، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ مسیحیت ایک رشتہ ہے جو کہ انسانیت پر مبنی ہے، محبت پر مبنی ہے۔ مسیح اس دنیا میں آیا جس نے ہمیں محبت کا درس دیا۔ اس کی زبان مبارکہ کی باتیں آج ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا اس کا 1 باب اور اس کی 12 آیت۔ خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزوں، یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یوحنا 1 باب اور اس کی 12 آیت میں سے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، یعنی کہ جو مسیح کو قبول کرتا ہے وہ اس کا فرزند ٹھہرتا ہے، اور اس کا فرزند ہونے کا مطلب ہے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرنا۔ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا مسیح سے باپ اور بیٹے اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ تو جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، یعنی کہ جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس کا مسیح کے ساتھ رشتہ بن جاتا ہے، تعلق بن جاتا ہے۔ کرسچینٹی ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ۔ ڈائریکٹلی ہم باپ سے مانگ سکتے ہیں، اے باپ تو میری یہ منت پوری کر۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آج میری مشکلوں کو تو حل کر دے۔ میرے عزیزوں، یہ مسیحیت مذہب جو دنیا کی نظر میں تو ایک مذہب ہے، لیکن یہ آج محبت کا درس دیتے دیتے بہت بڑھ چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاپولیشن اس دنیا میں کرسچینٹی ہی ہے، کرسچینٹی ہی کی ہے۔ وہ کیوں؟ ایک سوال میرے دل میں یہ بھی تھا کہ کیوں مسیحیت دن بدن ترقی یافتہ ہو رہی ہے؟ کیوں پاپولیشن مسیحیت کی بڑھتی جا رہی ہے؟ مسیحیت دن بدن ترقی کی طرف کیوں گامزن ہو رہی ہے یا ترقی یافتہ کیوں ہو رہی ہے؟ میرے عزیزوں، جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں چند باتیں ملتی ہیں کہ بکروں اور بچڑوں کا خون بہایا جاتا تھا گناہوں کی معافی کے لیے، اور آج جب گناہ حد سے بڑھ گیا تو میرے اور آپ کے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر آج ہم مسیح کی محبت میں قائم ہیں
تو ہمارا اس کے ساتھ ایک ریلیشن بن چکا ہے، یعنی باپ اور بیٹے کا۔ پہلے لوگ خدا کا نام لینے سے ڈرتے تھے، جس قلم سے خدا کا نام لکھا جاتا وہ قلم توڑ دی جاتی، اور آج ہمارے پاس وہ مسیح محبت چھوڑ کے گیا ہے کہ جو اس نے ہمارے لیے کی، یعنی صلیب پر مصلوب ہوا، اور جاتے جاتے ہمیں کیا دے کے گیا ہے کہ ہمارا باپ کے ساتھ ڈائریکٹ میل کروا دیا، کہ ہم باپ سے اس کا نام لے کر اے میرے باپ تو مجھے یہ دے مانگ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، مسیحیت آج ترقی یافتہ یا ترقی کی طرف اس لیے گامزن ہو رہی ہے کہ اس کی بنیاد پاک خون کے عوض رکھی گئی ہے۔ پاک خون جو کہ مسیح نے ہمارے لیے بہایا۔ ہر ایک انسان گناہ میں پیدا ہوا ہے، وہ میرا اور آپ کا مسیح بن باپ کے یعنی کنواری مریم سے پیدا ہوا، جس نے پینتوس اور پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا۔ آج ہم اس کے پیروکار ہیں تو ہم مسیح کہلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اس کا آج وہ خون جو اس نے ہمارے لیے بہایا، وہ خون ہمیں اپنے پاس بلانے کی قوت رکھتا ہے۔ وہ خون ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، وہ خون آج بھی تازہ ہے کہ اے میرے بیٹے اے میری بیٹی میرے پاس لوٹا۔ ہم گناہ میں، ہاں یہ کچھ باتیں جو کہ جن میں ہم کہیں گے کہ چرواہوں کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن وہ پوائنٹ تھوڑا علیحدہ ہے، وہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹاپک میں ضرور بیان کروں گا۔ ہاں بات یہ ہے کہ مسیح کا خون جو ہمارے لیے بہایا گیا وہ آج بھی تازہ ہے اور ہمیں بلاتا ہے کہ اے میرے بیٹے اے میری بیٹی لوٹا۔ میں چاہتا ہوں، میری یہ دعا ہے کہ ہر ایک گھٹنا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت کا، تو کلام میں یوں مرقوم ہے کہ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کے جو زمین کے نیچے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے مسیح کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ ثابت نہ کر پایا، نہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ تھا۔ اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ میرے عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کامل انسان بھی بن کے گئے، کامل انسان نے بن کے دکھایا۔ تو آج ہم پر بھی یہ واجب ہے، تب تک ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں کہلائے جائیں گے جب تک ہم اس کے بنائے گئے قوانینوں پر اچھے طریقے سے عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو تیسرا سوال جو میرے ذہن میں تھا کہ کیا ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے اپنا حق بخوبی نبھا رہے ہیں؟ زندگی گزار چکے ہیں، ہم سالہ سال چلتے آ رہے ہیں، دادا پردادا آگے بچے، زندگی بڑھتی آ رہی ہے۔ کیا مسیحیت کا ہمارے پاس بس یہی ایک نشان ہے کہ 80 سال بعد کرسمس منانا ہے، عید منانی ہے؟ تو مسیحیت بس یہ چیزیں مسیحیت کے اوپر مبنی نہیں۔ نوے کپڑے پا لینا سال بعد مسیحیت نہیں ہے۔ مسیحیت ایک باپ کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک انسان کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو دن بہ دن ہمیں اسے ملنا پڑتا ہے، اور جب اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق اور زیادہ بحال ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور اس سے محبت بڑھنے کی وجہ سے ہم ایک سچے مسیحی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم دن بہ دن مسیح میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس میں ترقی کرنے چلے جاتے ہیں۔ اور کیا ہم اس رشتے میں اپنا حق بخوبی نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم وہ حکم کو پورا کر رہے ہیں جو مسیح ہمیں دے کے گیا؟ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ کیا آج ہم آپس میں محبت رکھتے ہیں؟ ایک جگہ پہ مسیح نے فرمایا کہ تم آپس ہی میں محبت رکھتے ہو تو کیا بڑا کرتے ہو، کیا غیر قومیں نہیں رکھتی؟ میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے پڑوسی سے، اپنے دشمن سے بھی محبت رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہم خود سے، خود وہاں پکیٹا سوارنے ہیں، بنانے ہیں، کیونکہ ہم خود سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو،
جب آپ میں مسیح کی محبت ہوگی تو آپ کسی کا دکھ درد بانٹیں گے، اور کسی کا دکھ درد بانٹنے سے اس کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ مسیح کی محبت بانٹ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ کچھ سوالات میرے ذہن میں تھے، میں نے آپ سے بیان کیے۔ کوئی بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو آپ ضرور کمنٹس میں بیان کریں۔ تو یہ ہے کہ مسیحیت ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو انسانیت پر اور محبت پر مبنی ہے۔ آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس رشتے میں قائم و دائم ہیں، یا ہم صرف ایک نام کے مذہب میں جی رہے ہیں کہ میں مسیح ہوں، نام کیا کہ مسیح لگا ہے، ایمانوئل مسیح، تو ہم جی رہے ہیں۔ نہیں، آج ہمیں مسیح کو اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ آج مسیح کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ زندگیاں بحال ہوں گی جب ہم اسے اپنا آسمانی باپ مان لیں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔